أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الأعراف آیت نمبر 172 172 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. بہت اہم آیات ہے. اس سے پہلے جو پچھلے کچھ رکوع گزرے ہیں اس میں مسلسل بنی اسرائیل کے ساتھ، قوم موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرما رہے تھے اور ان کا حال ہمارے سامنے بیان کیا گیا. اب یہاں سے یعنی جو آج کا سبق ہے 172 اس آیت سے ایک جنرل جو خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک عام خطاب وہ شروع ہونے جا رہا ہے جو تمام انسانوں سے مخاطب ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب لیا آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے، من ظُهُورِهِمْ ان کی پشتوں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ اور ان کی اولادوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ اور ان کو گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی اپنی جانوں پر. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یاد دلائیں وہ وقت جب اللہ نے آدم کی پشتوں یعنی سے ان کی نسلوں کو جو نکالا تھا، یعنی پشت سے مراد یعنی جو نسلیں تھیں، اور پھر ان سے جو اوتھ ٹیکنگ کی تھی، ٹھیک ہے، جہاں یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی عالم ارواح میں، وہاں پر عہد لیا گیا تھا اور یہ اس عہد کا تذکرہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو دوبارہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. اور کیا عہد لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں اکیلے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اکیلا؟ قالوا تو ان سب نے، تمام روحوں نے یہ اقرار کیا تھا، بلا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں. تقولوا اور یہ گواہی، یہ اوتھ، یہ پلج، یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین کہ اے اللہ ہمیں تو تیرا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا، ہم تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچی تھی کہ تو ہی اکیلا معبود ہے اور صرف تیری ہی عبادت کرنی ہے. او تقولوا یا تم یہ کہو قیامت کے دن، انما اشرک آباؤنا من قبل کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد چونکہ مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور ہم تو انہی کی لیگسی کو فالو کر رہے ہیں، ہم تو دین کے نام پر انہی کا چھوڑا ہوا جو علم ہے یا انہی کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. تو وہ مشرک تھے من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو ان کے بعد آنے والی اولاد تھے، تو ہم نے تو ایز اٹ از لے لیا. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ تو کیا اے اللہ اب تو ہمارے ماں باپ کی جو غلط چیزیں ہیں، آباء و اجداد کے جو غلط کام ہیں، کیا تو ہمیں ان کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟ تو چونکہ آپ دیکھیے ہمارا رب ہے نا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ ہم کیا کیا ہیلے اور بہانے بنا سکتے ہیں. اس لیے اس عہد کو ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس کے بارے میں متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے وقت پیش آیا تھا، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا تھا. تو اس کے بعد زمین پر چونکہ یہ اعلان کیا گیا، اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اب زمین پر خلیفہ یا وائس چیرنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان ہوگا، آدم ہوں گے اور ان کی نسل ہوگی. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نسل آدم کو، یعنی وہ تمام انسان جنہوں نے قیامت کے دن تک آخری یعنی جو انسان دنیا میں آنا ہے جس نے، ان سب کی روحوں کو ایک ساتھ ظاہر پیدا کیا گیا اور ان سب کو پھر اکٹھا کیا گیا. اور اس آیت کی تفسیر میں ابی بن کعب جو ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو تشریح بیان کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو جمع کیا اور ہر دور کے لوگوں کو اکٹھا کیا. یعنی جیسے اب ہم اس سینچری کے ہیں تو ہم اکٹھے بیٹھے، اسی لیے آج ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اس وقت میں اس میٹنگ میں اکٹھے تھے وہ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو اس میٹنگ میں دور تھے وہ دنیا میں بھی دور ہے, یعنی ان کا ٹائم بھی دور ہے یا پھر وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. اور پھر لوگوں کو الگ الگ گروپس میں جو ہے وہ تشکیل کیا گیا. یہ ابی بن کعب کی میں تشریح آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ان لوگوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹا گیا اور پھر ان کو انسانی شکل اور بولنے کی طاقت عطا کی گئی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہماری شکلیں ہیں یہ اس وقت ہماری روحوں میں ڈالی گئی, سبحان اللہ, اور بولنے کی طاقت عطا کی گئی. اور پھر ان سے یہ اوتھ لیا گیا, پھر ان سے یہ وعدہ لیا گیا, یہ عہد لیا گیا کہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اکیلے؟ کیا میں نے تمہاری پیدائش میں, تمہیں پیدا کرنے میں, تمہیں بنانے میں کسی اور کی مدد لی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم سب نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ جی نے اس وقت فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اللہ جی آپ کا علم ہی نہیں تھا, ہم تک تو یہ روشنی پہنچی نہیں تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہی اکیلے عبادت کے لائق ہیں. ٹھیک ہے, اور خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ وعدہ لیا گیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے نبی بھیجوں گا, تمہارے پاس اپنے میسج بھیجتا رہوں گا تاکہ تم اس میسج کو اس اوتھ کو, اس عہد کو بھولنے نہ پاؤ. اسی عہد کا ہم دیکھتے ہیں پھر قرآن مجید میں جا بجا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ لوگوں نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا, لوگوں نے اپنے اس عہد کو بھلا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ کیا تھا. اس پر سارے انسانوں نے پھر یہ کہا تھا کہ اللہ ہم گواہ ہیں, شہیدنا, ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں اور آپ کے بعد نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی معبود ہے. اچھا, یہ جو عہد ہے اس کے حوالے سے پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ انسانوں کی روحوں کو الرٹ کیا گیا تھا اور اس وقت حاضر کیا گیا تھا, اس لیے کانسیپٹ آف اللہ اور توحید کا جو تصور ہے وہ تمام انسانوں, تمام بنی آدم کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسانوں کو پیدا کیا جاتا ہے, تمام جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, ہر بچہ وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں اور باپ اس کو, اس کا ماحول اس کو یہودی, عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کی ریئلائزیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے, اور وہ پیدا ہوتے وقت اسلام پر ہوتا ہے. اسی لیے چونکہ یہ عہد ہم سب نے اللہ سے کیا ہوا ہے, اسی لیے یہ ہمارے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب کبھی ہمیں الرٹس ملتے ہیں, جب کبھی ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں, جب کبھی, چونکہ اللہ نے یہ اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے, جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بیان کی اس آیت کے حوالے سے, تو کہ اللہ جی نے کہا تھا کہ میں تمہیں یاد دہانی کرواتا رہوں گا نبیوں کے ذریعے سے اور اپنے کتابوں کے ذریعے سے. اور پھر اب چونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید, تو قرآن مجید کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے, ایک زبر زیر کی, ایک ڈاٹ کی بھی اس میں چینج نہیں ہے. تو یہ ریمائنڈر, اور پھر ہر معاشرے میں, ہر زمانے میں, ہر علاقے میں اللہ سبحانہ و تعالی چند لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ ریمائنڈرز دیتے ہیں, اور ان کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بہترین لوگ ہیں کہ جن کو میں اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے اچھے ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, تاکہ اسی اوتھ کو, اسی وعدے کو, اسی عہد کو جو اللہ کے ساتھ ہماری روحوں نے باندھا تھا, ہم اپنے اندر بھی زندہ کر سکیں اور آس پاس بھی زندہ کر سکیں. اور چونکہ میری بہنوں یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہے, تو پھر آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ جب کبھی یہ ریمائنڈ ہمیں کروایا جاتا ہے, جب کبھی اس حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے, تو ہماری روحوں کو سکون ملتا ہے, ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے, ہم پلیزنٹ فیل کرتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ آلریڈی اس عہد میں بندھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. اور آج کے زمانے کی بھی آپ دیکھیے کہ ہم یہ جو ابھی آیت تھی، آیت نمبر 173، کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن ساری چیزوں کا الزام اس بات پہ لگا دو کہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے تو اب ہم یہ کرتے ہیں، ہم اسی لیے غلط راستے پر ہیں. تو ہر انسان نے اپنا انڈیویجول آنسر کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. ہر بندہ اپنا جواب دہ ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اولاد بالغ ہو گئی اور اب وہ ایمان پر نہیں ہے، اگر وہ نیکی کے کاموں پر نہیں ہے، والدین کو تربیت کا یقیناً اجر بھی ملے گا، اور غلط تربیت کا اور تربیت میں کوتاہی کا جو ہے وہ ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. لیکن گناہ اپنے اپنے ہیں. اگر اولاد گناہ کرتی ہے تو اور ماں باپ نیکوکار ہیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ پر نہیں جائیں گے. اسی طرح اگر ماں باپ گناہوں میں ہیں یا غلط تھے اپنے عقائد میں یا ان سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو ہم اپنا بلیم ان پر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. ہر انسان نے اپنی انڈیویجول کوشش کرنی ہے تاکہ وہ اس روشنی تک پہنچ جائے، اس عہد تک پہنچ جائے، اس وعدے تک پہنچ جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہماری روحوں نے کیا تھا اور جس پر ہم سب گواہ ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. اور دیکھو اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور شاید کہ لوگ واپس آ جائیں، شاید کہ لوگ حق کو پہچان لیں، رجوع کر لیں. ہے نا، یہ جو بھٹکے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، یہ جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہاں وہاں وہاں یہاں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، شاید کہ لوٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اور ذرا ان کے سامنے اس شخص کا حال پڑھیے، اس شخص کی بابت، اس شخص کے بارے میں ان کے سامنے بیان کیجیے. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. جس کو ہم نے اپنی آیات دی، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی، جس کو ہم نے اپنے قرآن کا علم دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. مگر وہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں یا ان کی پابندیاں ہیں اس کو نہ فالو کر سکا اور اس سے نکل گیا. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے آیات کا علم مل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دیتے ہیں نا، اللہ کے بغیر، اللہ کے طرف سے توفیق کے بغیر نہ میں ایک لفظ بول سکتی ہوں نہ آپ ایک لفظ سن سکتے ہیں. تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے توفیق ہے. تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ ذرا اس بندے کو دیکھیے کہ جس تک پھر ہماری توفیق سے آیات پہنچ گئیں، جس کے پاس ہماری توفیق سے پھر علم الہی پہنچ گیا لیکن وہ اس کو فالو نہ کر سکا، وہ ان پابندیوں سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. شیطان کو ایسے لوگ، ظاہر ہے جو لوگ اتباع کے لیے اور اطاعت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی ماننے کے راستے پہ چلتے ہیں، تو شیطان تو بڑا دل ملاتا ہے نا، شیطان تو بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اب وہ پورا فوکس ان لوگوں پہ کر دیتا ہے جو صاحب قرآن ہے. جو صاحب قرآن سے مراد جو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہوں گے تو یہ تو ایسی روشنی ہے کہ جس کا دل روشن ہوا وہ اپنے آس پاس کو روشن کیے بغیر اور آس پاس تک وہ روشنی پہنچائے بغیر رہ نہیں سکتا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو پھر وہ شیطان کی اس کوشش کی وجہ سے گمراہوں میں سے ہو گیا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کا علم کسی بھی طرح سے سیکھا ہے یا ان تک پہنچی ہے کوئی بھی بات، کوئی چھوٹی سی بات بھی، اور وہ اس کو یعنی فالو کرنے اور اس کی پیروی کرنے کو مشکل سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات پہنچ گئی آپ تک، اللہ نے پہنچا دی. جیسے میں نے ابھی کہا کہ توفیق الہی کے بغیر اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے جو لوگ ہیں انہی تک بات پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب پہنچ گئی تو اب ہم نے اس کو کیری کرنا ہے، اب ہم نے اس کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے، اب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ سن لیا ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا اور پھر دنیا والوں کے ساتھ اسی طرح جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے رہے. ہماری لائکس ڈس لائکس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری اپیرنس ایون، ٹھیک ہے، ہم دکھنے میں ویسے ہی ہوں جیسے عام لوگ ہیں، اور قرآن کی ان آیات کا اور اس روشنی کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو. تو پھر ایسے بندے پہ شیطان محنت کرنا شروع کر دیتا کہ اب وہ واپس اس روشنی کی طرف نہ جائے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اسی
قرآن کے علم کے ساتھ بلندیاں عطا کرتے ہیں. یعنی اگر وہ اس قرآن کے ساتھ جڑا رہتا تو اس کو بلندیاں ملتی، اس کو کامیابیاں ملتی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جھک گیا زمین کی طرف. اس نے تو بلندی کو پسند نہیں کیا قرآن کو اگنور کر کے. اس نے قرآن کو جس وقت پس پشت ڈالا، جب قرآن کو اور اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے دین کو اوائڈ کیا، تو اس نے اپنے لیے پستی اور ذلت چن لی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور قرآن کی پیروی کرنے کے بجائے اس نے اپنی ڈیزائرز کی پیروی کی، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو ایسے شخص کی مثال نعوذ باللہ کتے کی مانند ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس کے پیچھے بھاگے تو اس پہ حملہ کرے تب بھی اس کی زبان لٹکتی ہے. او تترکہ یلہث، یا اگر تو اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے پھرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کتے کی مثال اس لیے دی کہ اس کے خاص طور سے اس کے اندر حرص اور لالچ اور جو کھانے، آپ دیکھیں کہ پتھر بھی مارے تو کتا بھاگتا ہوا آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ کچھ میری طرف کھانے کے لیے تو نہیں پھینکا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا کیوں مثال دی ایسے بندے کی جو قرآن کی آیات کو سیکھنے کے بعد چھوڑ دے، کہ یعنی وہ پھر نہ دنیا میں مطمئن نہ اس کی آخرت بنے گی. دونوں طرح سے وہ ایک یعنی بد نصیبی اس کے نصیب میں ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، پس ان کے سامنے واقعات کو بیان کیجئے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے یہ ڈفرنٹ ایگزامپلز بیان کیجئے تاکہ وہ کچھ سوچیں، غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ نہیں کہ یہ ماننا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ جھٹلانا ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی اگر ہم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن مرضیاں اپنی کرنی ہے، من مانیاں اپنی کرنی ہے، لائکس ڈس لائکس میری اپنی ہے نا، ڈیزائرز کے پیچھے چلنا ہے، تو اصل میں تو جھٹلانا ہی ہوا نا پھر. کیونکہ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو میری تو زندگی میں فوراً تبدیلی آئے نا، میرے تو سوچنے سمجھنے کے انداز میں فوراً تبدیلی آئے نا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور کتاب کو جھٹلا کر، آیات کو جھٹلا کر یہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ رہنمائی کرے، جسے اللہ راستہ دکھائے، جسے اللہ ہدایت بخشے، وہی ہدایت پانے والا ہے. یعنی اللہ چن لیتا ہے ہدایت کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر فرض کر دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم نے ہدایت مانگنی ہے. بغیر فاتحہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحہ، اس کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. اور فاتحہ جو ہے سورہ فاتحہ، اس میں کیا مانگتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے رہنمائی میری فرما اپنے چنے ہوئے رستے کی طرف، اپنے سیدھے رستے کی طرف. تو ہدایت مانگنی ہوتی ہے، ہدایت کو مانگا جاتا ہے اللہ سے. اور جو جتنی نیت سے مانگتا ہے، جو جتنی ایفرٹس کرتا ہے، جو جتنی خواہش رکھ کے مانگتا ہے، جو جتنے جذبے سے مانگتا ہے ہدایت کو، اس کو پھر اسی طرح سے ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اسی طرح رستے کھولتے ہیں ہدایت کے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی جسے اللہ ہدایت کے لیے نہیں چنے، جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلے، تو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی فیل ہے اور آخرت میں بھی فیل ہوں گے. یہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناکامی سے بچائے اور اللہ ہمارے نصیب میں ہدایت کی کامیابی نسلوں سمیت لکھ دے. آمین. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان. اللہ اکبر، یعنی بہت سے انسان اور جن ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے. کیوں؟
آگے اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا ہی انسانوں اور جنوں کو اس لیے کیا کہ وہ جہنم میں جائیں. مطلب یہاں پر یہ انداز اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ بہت سے انسان اور جن ایسے ہیں جن کو پیدا تو میں نے اپنی رضامندی کے راستے پہ چلنے کے لیے کیا تھا, جن کو پیدا تو میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور میری بات مانیں, لیکن انہوں نے اپنے اعمال سے جہنم کو بھر دیا, یا انہوں نے اپنے اعمال سے خود کو اپنے آپ کو جہنم کے لیے فکس کر دیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تو ہیں لیکن وہ اس دل سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. اللہ اکبر, یعنی ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, اور ان کی آنکھیں تو ہیں, لا يبصرون بها, لیکن جو دیکھنا چاہیے ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ پاتے. وَلَهُمْ آذَانٌ, اور ان کے کان تو میں نے دیے ہیں, انہیں کان اور سننے کی طاقت تو عطا کی ہے. لا يسمعون بها, لیکن اس کے ساتھ وہ حق کو سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام, یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں اور جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل, بلکہ مویشیوں اور چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہیں, کیونکہ مویشی, چوپائے, جانور وہی کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے, وہ اسی چیز پر ہیں, اسی فطرت پر ہیں جس پر ان کو پیدا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان, یعنی جہنم کے لیے فکس کر دیے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی اعمال جن کے یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے جو جہنم کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو منتخب کروا لیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس دل کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں, یعنی انہوں نے اس دل کے ساتھ سمجھنے کا کام نہیں لیا. اس دل سے انہوں نے اللہ کے دین کو اور اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کو سمجھنے کا کام نہیں لیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے انہوں نے دیکھا نہیں ہے, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کی آنکھیں کان تو ہے لیکن اس کان سے انہوں نے حق کو سننے کا کام نہیں لیا. باقی دنیا جہاں کی چیزیں سن لی, باقی دنیا جہاں کے کاموں میں انوالو رہے, لیکن حق کو سننے کا کام نہیں کیا. اولئک کالانعام, یہ وہ لوگ ہیں جو مویشیوں کی مانند ہیں, جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں, جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. اور جانوروں سے زیادہ بدتر کیسے ہیں کہ جیسے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ شیر جو ہے وہ سانپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے, یہ سانپوں والا کام کرنا شروع کر دے. پرندوں کے اپنے جو ان کو اسائنڈ ٹاسک ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ریپٹائلز ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو جو اسائنڈ ٹاسک ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو چوپائے ہیں جو ان کو اسائنڈ ٹاسک ہیں, جو ان کو اللہ پاک نے کام دیے ہیں وہ کر رہے ہیں. صرف انسان وہ مخلوق ہے, اور ہمارے ساتھ جنات بھی, صرف ہم وہ مخلوق ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, تو دعا کرو ان ناموں کے ساتھ, اسے پکارو ان ناموں کے ساتھ. اللہ کے پیارے نام جو قرآن مجید میں ہمیں بتائے گئے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت ساری احادیث سے ہمیں ملتے ہیں, اور 99 نیمز ہمارے جو مصحف ہے اس کے آگے پیچھے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس کے حوالے سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الدعوات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99 نام ہیں جو تمہیں بتائے گئے, تو جو ان کو شمار کرے گا, جو ان کو یاد کرے گا, ان کو شمار کرے گا, احصاہا کا لفظ ہے, تو احصاہا کا لٹرلی میننگ ہے جو ان کو کاؤنٹ کرے گا, جو ان کو گنے گا, جو ان کو شمار کرے گا, تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ طاق ہے, تو وہ طاق کو پسند کرتا ہے, یعنی آڈ اینڈ ایون نمبرز ہے نا جیسے, تو 99 چونکہ آڈ نمبرز میں ہے
تو اللہ تعالیٰ طاق کو ہی پسند فرماتا ہے. تو اس کے حوالے سے پھر یعنی جو احصاہا کا مطلب ہے، پھر اسکالرس علماء ہمارے سامنے جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، وہ 99 نیمز اللہ کے 99 ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی 99 صفات ہیں، وہ صفاتی نام ہے نا اللہ کے، اور ان کے اوپر یہ اس طرح سے ایمان رکھنا کہ جو وہ کوالٹیز ہیں اور وہ صفات ہیں وہ انسانوں میں نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے توحید کی ٹائپس بتائی تھی، اور اس میں توحید الاسماء والصفات بیان کیے تھے. اس کو اگر کوئی ڈیٹیل چاہتا ہے تو وہ اس کو اس لیکچر کو بھی سن سکتا ہے. دوسرا شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک تو ان پر یقین کرنا، ان کے اوپر ایمان لانا، پلس یہ کہ ان کو ایک ایک کر کے تبرک اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اور ان کے ساتھ پھر اللہ کو پکارنا دعا میں. ٹھیک ہے، یعنی دعا کرتے ہوئے، اور اس پر بھی بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، اس کے ساتھ دعا کرنے سے یا ان میں سے کسی ایک کو کے ساتھ اپنی دعاؤں میں شامل کرنے سے، جو آپ کو جیسے مثال کے طور پر جب ہم رزق کے حوالے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رزاق یا وہاب یا کریم، ہے نا. اسی طرح جیسے شفا کے لیے یا شافی یا اللہ یا قادر یا قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ان کو ریئلائز کرتے ہوئے، ان کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے میننگز پتہ ہوں گے تو ہم اس کو پھر اچھے سے سمجھ بھی پائیں گے، اور پھر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کر سکیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ کبھی ایک سیشن اس پر رکھ لیں کہ جو اللہ کے 99 نیمز ہیں اور ان کی میننگز اور ان کی جو تشریح ہے اس کے ہلکی پھلکی اس کو ہم پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تاکہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو ایڈ کر سکیں. اسی طرح جو اللہ کے صفات ہے، جیسے سمیع، اللہ سننے والا ہے، تو یقین رکھنا کہ جیسا وہ سنتا ہے ویسا کوئی انسان نہیں سن سکتا. بصیر، وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی جیسی بصارت وہ جیسے دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھتا. ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر اللہ، تو اس کے علاوہ یہ صرف کسی اور میں نہیں ہے. گویا کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ اللہ کی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز اور صفات کو ری اشور کرنا اور ریئلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت مدد دیتے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیجیے ان کو، الگ ہو جائیے ان سے جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں یا الٹا رستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس میں اس سے کیا مراد ہے کہ مشرکین، خاص طور سے ان کا جو ہے وہ حوالہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اچھا رہے گا کہ وہ اللہ کے ناموں کو اپنے بتوں کے لیے رکھ لیتے تھے. جیسے اللہ کا نام ہے عزیز، تو انہوں نے عزا ایک بت رکھا ہوا تھا. اسی طرح بہت سارے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ ریلیٹ کر کے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے جو مطلب ہیں ان کو انسانوں پر بھی اپلائی کر لینا، ہے نا. یہ بھی کجروی علماء کے نزدیک اللہ کے ناموں میں ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی جو پہلے بتایا کہ یہ عقیدہ کہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں اللہ سن سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جی بھی سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے سن پائیں گے یا سن سکتے ہیں، یا فلاں جو بزرگ ہیں یا فلاں جو ہستی ہے وہ بھی مجھے سن رہی ہے. تو پھر ہم نے اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں کجروی اختیار کر لی، ہم نے اپنے آپ کو الٹے رستے پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے یعنی ایک گروہ کے طور پر پیدا کیا، یہدون بالحق، کہ وہ لوگوں کی حق کے ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں. یہ جس میں نے آپ کو پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی بتایا کہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا معجزہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایا ہم پر رحمت ہے کہ ہر زمانے میں، ہر ٹائم میں، ہر گروپ میں، ہر آپ کہہ لیں طبقے میں، تمام جگہوں پر ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو لوگوں کی حق کے ساتھ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، ان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہمارا کام ہے. ہمیں جیسے آپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے ہم نے MBBS کے وہ کروانا ہو، ایڈمیشن کروانا ہو یا انجینئرنگ میں، تو اس سے پہلے کیسے ماں باپ چھان پھٹک کر اچھی اچھی اکیڈمیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں
کہ بچے جہاں پر ایم کیٹ اور فلاں جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں ان کی تیاری کر لیں اور اچھے سے تیاری ہوگی تو وہ اچھی طرح سے میرٹ پہ آ جائیں گے اور ٹیسٹ کلیئر کر سکیں گے، ہے نا. تو اسی طرح ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے بھی چھان پھٹک کرنی ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے کہ کون سے علماء ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اوریجنل سورسز کے ساتھ، اور اوریجنل سورسز سے مراد یہ کیا ہے، یعنی اصل جو ہمارے پاس ہے، اصل نص ہے، جو کہہ لیں گے کلیئر ٹیکسٹ ہے، اور وہ کیا ہے، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت، اس کے ساتھ لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرے، نہ کہ اپنے اقوال اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دین کا نام بنا کر لوگوں کے اوپر تھوپے. ٹھیک ہے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اللہ جی فرما رہے جیسے پچھلی آیت میں تھا نا کہ ایسے بھی جن اور انسان ہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اعمال سے اپنے لیے جہنم لکھوا رہے ہیں. اسی طرح ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کی یعنی ان لوگوں میں کاؤنٹ کیا کہ جو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں حق کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے اب لکھ دیے گئے ہیں تو بس وہی ہو سکتے ہیں. میننگ اس کا یہ ہے، یعنی جیسے وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے دل، دماغ، آنکھیں، کان ان سے کام لینا چھوڑ دیا تو وہ اب جہنم کے حقدار ہو گئے. اسی طرح اگر ہم ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جیسے بہت ساری دعاؤں میں بھی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے شوہروں، ہماری زندگی کے ساتھیوں، شوہروں کو ان کی بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کی رہنمائی کرنے والا بنا. اور اس دعا کو ہمیں تحیات میں پڑھنا چاہیے، یعنی کثرت سے پڑھنا چاہیے. سورہ فرقان کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، خاص طور سے اولاد اور اپنے جو زوج ہیں، اپنے زندگی کے جو ساتھی ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے. تو یہ دعائیں ہیں، جیسے ہم بچوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، یا اس کو بہت کامیاب کر، یا اس کو فلاں رتبے پہ فائز کر دے. اسی طرح ہدایت اور پھر ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں میں وہ لوگ پیدا کر، ہماری اولادوں کو ان لوگوں میں شامل فرما جو لوگوں کی حق کے ساتھ رہنمائی کریں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں. اللہ اکبر، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ہم ان کو آہستہ آہستہ، سنستدرجہم کا دوسرا جو مطلب ہے یعنی ڈریگ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں. کہاں؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ یقیناً جہنم اور اللہ کی ناراضی اور بربادی، خسارہ، یعنی وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. من حیث لا یعلمون، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا رستہ ہے جو ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ہر وہ رستہ جو اللہ کے رستے کے اگینسٹ ہے وہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ اللہ کا رستہ ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ایک ہے، اور اس کے علاوہ سیورل پارٹس ہیں، اس کے علاوہ مختلف رستے ہیں. تو اگر اس ایک رستے کو چھوڑ دیا تو پھر ہم چاہے جون سا بھی رستہ اختیار کیا وہ ہمیں تباہی کی طرف ہی لے کر جائے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، مہلت دے رہا ہوں ان کو کہ ہو سکتا ہے واپس آ جائیں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میری چال، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیوں نہیں غور و فکر کیا انہوں نے؟ کیا نہیں غور و فکر کرتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، جو ان کو ہدایت کی باتیں بتا رہا ہے، جو ان کے سامنے اللہ کا دین رکھ رہا ہے، اس کو کوئی جنون تو نہیں ہے، اس کو کوئی جن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہو گیا، کہ اس کو تو اس کے علاوہ کوئی بات سوجتی ہی نہیں، اس کو تو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی بات ذہن میں ہی نہیں آتی، یا یہ اس نے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو یہ تو یقیناً اس کو نعوذ باللہ کوئی جن ہے.
تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین, مگر وہ کھلم کھلا ڈرانے والا ہے, یعنی اس کو یہ ٹاسک میں نے اسائن کیا ہے کہ لوگوں کو الرٹ کرو. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض, کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین اور آسمان کی بادشاہت میں, یعنی زمین اور آسمان کی جو تمام چیزیں ہیں اور بادشاہت ہے اور انتظام ہے, اس کو کس نے بنایا ہے. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, اور جو بھی پیدا کی ہے اللہ نے کوئی چیز, کیا نہیں یہ دیکھ رہے, یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی جھلک محسوس نہ ہو. اللہ دکھ رہا ہے, اللہ ہر چیز سے عیاں ہو رہا ہے, زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز سے, رات اور دن کے بدلنے سے. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, اور یہ بھی امید ہے, یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے, کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان یکون قد اقترب اجلهم, کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو, ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو, جو اللہ کی دین کو, اللہ کے احکامات کو, اللہ کے جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے عائد, اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں جو ہمیں سونپی گئی ہیں, جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکامات ہیں, ان کو جو آرام سے آسانی سے اوائڈ کر جاتے ہیں اور آسانی سے اس کو اوور لک کر جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ان کو کیا یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ان کی یہ مدت ختم ہو جائے. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ, کہ میں ان کو پھر بھی مہلت دے رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اب مہلت کا وقت ختم ہو رہا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو پھر اس بات کے بعد اب وہ, یعنی کون سی بات ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے کر آئے گی, یعنی اس تنبیہ کے بعد, موت کی یاد دہانی کے بعد اب اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایمان کی طرف اپنے آپ کو لگائیں. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کی سرکشی میں, يَعْمَهُونَ, اندھے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی جس کے بارے میں آپ ڈرا رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ اتنا ہمیں بتاتے ہیں, کب آئے گی قیامت. ٹھیک ہے, اب یعنی یہ جو پچھلی آیات ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جس وقت ان کو ڈرایا جاتا تھا یا ان کو بتایا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ اور اپنی اس نافرمانی والی روش کو چھوڑ دو, تو لوگ پھر یہی پوچھتے کہ اچھا کب ہے وہ ٹائم, کب قیامت آئے گی, کب وہ گھڑی آئے گی جس کے بارے میں آپ ڈرا رہے ہیں. قل انما علمها عند ربی, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو, وہ اس کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا, یعنی اس نے مجھے نہیں بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. ثقلت فی السماوات والارض, اور وہ گھڑی بہت ہی بھاری ہوگی زمین اور آسمان میں, بہت ہی ٹف ٹائم ہوگا, بڑا ہی مشکل وقت ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ, اور تمہارے پاس تو وہ اچانک آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پھر کیا مراد ہے, اچانک آئے گی اس سے مراد یعنی موت کا وقت, ہر انسان کا وہ جو فائنل آور ہے, جو اس کی جو قیامت ہے وہ اس کی موت سے شروع ہوتی ہے. یسألونک کأنک حفیظ عنہا, یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں موت اور قیامت کے بارے میں گویا کہ آپ اس سے باخبر ہیں. ٹھیک ہے, گویا کہ آپ کو اس کا علم ہے, تو آپ ان کو بتائیے. قل انما علمها عند اللہ, آپ ان سے کہیے کہ اس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا, یعنی میں تو اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان اور نفع خود سے نہیں پہنچا سکتا, یا کوئی نقصان خود سے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. کتنی کلیئر آیات ہیں. اب ان کے بعد بھی اگر ہمارے عقیدے میں کوئی خلل رہ جائے, اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہو, تو پھر اب اور کون سی چیز ہے, جیسے پیچھے آیت تھی نا کہ اب اور کون سی چیز ہے جو ہمیں ایمان کی طرف لے کر آئے گی. ان آیات کے بعد یہ جو خاص طور سے آیت ہے,
آپ غور سے سنیے میری بہنوں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ کیا یہی ہے کہ نبی بھی اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھتا. انبیاء بھی مجبور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. ایک قادر مطلق مختار ہر چیز کے لیے جو قوتیں رکھنے والا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں پھر زیادہ اچھائیاں اور بھلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا, میں پہلے سے اپنے لیے کچھ خیر اکٹھی کر لیتا, اپنے لیے جو ہے وہ اچھی چیزیں لے لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے تو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. یعنی مجھے اگر آنے والے وقت کا پتہ ہوتا, مجھے پتہ ہوتا کہ آنے والا وقت میرے لیے کون سی مصیبت لے کے آ رہا ہے, تو میں اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیتا, اس برائی سے اپنے آپ کو, اس تکلیف سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, دیکھیے سب سے بڑا جو کلیش ہے, جو اختلاف ہے, وہ اس چیز میں ہے اس وقت مسلمانوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقت کی خبر ہو جاتی تھی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے چیزوں کا پتہ چل جاتا تھا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, یا آپ کو بھی وہ تمام اختیارات حاصل ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے پہنچ سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں. اب یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جہاں سے میں نے اور آپ نے عقیدہ درست کرنا ہے. یہاں پہ اب کوئی اسکول آف تھاٹ کی تو بات ہے نہیں, ہے نا, نہ ہی کوئی خاص کسی فرقے کے ماننے والا آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے, اور اگر آپ جہاں سے مرضی چاہے اس کا ترجمہ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ لیں, اور اس کے بعد اپنے دماغ میں یہ چیز جو ہے اس عقیدے کو درست کرنا ہے میری بہنوں, کہ نبی بھی اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام تر اختیارات قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی غیب جانتا ہے, نہ کسی کو خبر ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, نہ کوئی جو ہے وہ ہاتھ کی لکیروں کو سے دیکھ کے بتا سکتا ہے, نہ کوئی سٹارز کی چال کو دیکھ کے بتا سکتا ہے. جب نبی کو نہیں پتا تو ہمارے ستارے کیسے ہماری قسمت کو لکھ سکتے ہیں؟ جب نبی کو نہیں پتا تو ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری قسمت کو کیسے لکھ سکتی ہیں؟ اور سملرلی جب نبی کو یہ والا اختیار نہیں دیا گیا تو کسی اور انسان کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ درست کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیات بہت کلیئر ہیں, اور اس سے ہمیں ضرور اپنے آپ کو, اگر کوئی وہم ہے ہمارے ذہن میں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہمارے حالات کو درست کر سکتا ہے, یا اللہ کے علاوہ بھی آنے والے وقت کا کوئی علم رکھتا ہے, تو یہاں سے یہ آیات کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہمیں پروف چاہیے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. مجھے تو ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم نے لوگوں کو الرٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جنہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا, لقوم یؤمنون, جو ایمان لے آئے, جنہوں نے اللہ کی بات مان لی. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, اسی عقیدے کو مزید ایکسپلین اس نیکسٹ آیت میں کیا جا رہا ہے. بہت ہی غور سے سننے والی آیات ہیں. وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے صرف اسی کے اندر مقصد بنانے کا جو ہے وہ سکون رکھا. اولاد اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے نا وہ سکون والا نہیں ہو سکتا. اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, آزمائش ہے. اولاد سے آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں, اور کئی دفعہ نیک تربیت کے بعد اولاد جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ بالکل کافر ماں باپ ہوتے ہیں اور ان کے بچے انتہائی نیک اور دین کی طرف چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو اولاد اور ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ آزمائش کا ہے.
اسی طرح بہن بھائیوں سے جو ہمارا تعلق ہے، اقارب سے، رشتہ داروں سے جو ہمارا تعلق ہے، وہ بھی آزمائش کا ہے، اسی لیے اس میں صبر کرنے کا کہا گیا، اسی لیے اس میں جو ہے وہ احسان کرنے کا کہا گیا کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اچھائی کرتے رہیں، اگر کوئی اچھا سلوک نہیں بھی کر رہا تو آپ رشتوں کو توڑیں نہیں، آپ ان کو کوشش کریں انٹیکٹ رکھیں۔ صرف ایک رشتہ ہے جس میں اللہ نے سکون کا فرمایا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو ہم اللہ کے نام پر عہد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کی برکت سے اللہ کے نام پر عہد باندھا جاتا ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو یہ رشتہ سکون والا رشتہ ہے، اللہ ہمارے ان رشتوں میں سکون پیدا کرے۔ ہم اگر یہ سکون اپنے بہن بھائیوں سے چاہتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے پھر شادی کے بعد۔ اگر ہم یہ سکون اپنی اولاد سے چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ محنت کرنی ہے میاں بیوی نے آپس کے ریلیشن شپ پر، تاکہ اس میں سکون آ سکے۔ وہ جو گھر ہے، جو جگہ ہے جہاں پر میاں بیوی رہتے ہیں، اس کو مسکن کہا گیا، وہ تمہارا جائے سکون ہے، یعنی وہاں سکون ہو، اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے تاکہ اس میں سکون آ سکے۔ باقی تمام رشتے جو ہیں وہ آزمائش ہیں۔ آپ دیکھیے جو ناجائز اور حرام رشتے ہیں ان کے اندر چاہے کوئی کتنی بھی محبت کا دعویٰ کر رہا ہو، چاہے کوئی کتنا کہہ رہا ہو کہ میں تو تمہارے بغیر بھائی مر جاؤں گا، نہیں رہ سکوں گا، اس رشتے میں سکون نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ کے نام پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ حرام اور حلال کا یہ فرق ہے اس رشتے میں، یہ جو زوج والا رشتہ ہے، کہ سکون صرف حلال میں ہوگا اس میں، ٹھیک ہے۔ فلما تغشاها، پھر جب ڈھانپ لیا مرد نے عورت کو، حملت حملا خفیفا، تو اس نے اٹھایا ہلکا سا بوجھ، یعنی ہلکی سی پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے، فمرت به، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے، یعنی سٹارٹنگ میں پریگننسی بہت لائٹ، پتہ نہیں چل رہا، فلما اثقلت، پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی پریگننسی بوجھل ہو گئی، آخری دن ڈلیوری کے پہلے کے دن انتہائی مشکل، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں مل کر اللہ کو دعا کرتے ہیں، دونوں کون؟ یعنی زوج، ٹھیک ہے، میاں بیوی، لئن آتیتنا، کہ اگر تو ہمیں عطا کر دے، صالحا، صحیح سلامت بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو پریگننسی کا ہونا اور پھر پریگننسی کے بعد وہ پورا جو ٹائم ہے ڈیورنگ حمل، ڈیورنگ پریگننسی، اور پھر اس کے بعد ڈلیوری، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اس سارے ٹائم میں ہر انسان جو ہے، چاہے کوئی خدا سے کتنا بھی دور ہو، ایک فیئر ہوتا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صحیح سلامت بچہ دے دے۔ اس وقت پتہ ہوتا ہے میاں بیوی کو کہ یہ جو صحیح سلامت بچہ ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور ہمیں نہیں دے سکتا۔ فلما آتاہما صالحا، لیکن انسان کی احسان فراموشی کا اللہ دیکھیے کیسے تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان دونوں کو دے دیا صحیح سلامت بچہ، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے بنا لیے اس میں شریک جو اس کو اللہ نے دیا ہے، یعنی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پیر بخش ہے، یہ تو پیروں نے عطا کیا ہے، یہ عبد الرسول ہے، عبد النبی ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمیں فلاں بزرگ کی کرامت سے ملا ہے، یا ہمیں فلاں کام کرنے کی وجہ سے ملا ہے، پھر اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی اس وقت تو پتہ چلتا ہے جس وقت مصیبت ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کرنے والا، لیکن جب ایک دفعہ مل گیا تو پھر اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس تمام شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس عطا میں جو اللہ نے ان کو کی، ان کو کہ جو لوگ کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی جب ظاہر اللہ کے ساتھ آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو غیر اللہ جو ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ چاہے اگر آپ نبی
کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، چاہے آپ صحابہ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، چاہے آپ بزرگ ہستیوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں یہ ملا ہے، تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وہ تو خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر پائے، ان کو تو پیدا کیا گیا ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، اس کو محسوس کرنے کا نام، اس ریئلائزیشن کا نام ہی توحید ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا سے چلے گئے تو آپ دیکھیں دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح پیچھے سب سے افضل ہستی، سب سے افضل شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پچھلی آیات میں بتا دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور ایسے لوگوں کو کہ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، کہیں گے یہ تو بھائی مشرک لوگ ہیں، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں دین کا۔ سواء علیہم ادعوتموہم، تو برابر ہے تم پر کہ ان کو دین کی طرف بلاؤ، ہدایت کی طرف بلاؤ، ام انتم صامتون، یا خاموش رہو، ان کے اوپر اثر نہیں ہونے والا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ دعاؤں میں اور امیدوں میں اور اپنی آسوں میں رکھتے ہو، اور جن کی سے لو لگاتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، عباد امثالکم، بھائی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یہ بھی پیدا کیے گئے ہیں نا، مخلوق ہیں، تمہارے جیسے ہیں۔ فدعوہم، پھر ان سے دعا کرو، ذرا پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، اور دیکھو جواب دے رہے ہیں تمہیں، یہ ان کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے، ان کو تم صادقون، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یا پھر یہاں پر ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں بزرگ حضرات اور ان کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نیک تھے تو ہماری پوری کر دیں گے تمام حاجات کو، تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ تم دیکھو، الہم ارجل، کہ ان کے جو پاؤں ہیں، یمشون بہا، وہ اس سے چلتے ہیں کیا؟ یعنی ایک دنیا سے جو چلا گیا بندہ، وہ تو اپنے پاؤں سے چلنے کا کام نہیں لے سکتا۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، اپنے ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ اس سے پکڑتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، جب آپ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، تو آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے نا۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جو اس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں؟ یہ ساری صفات کہ ہر وقت تمہیں سننے والا، ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھنے والا، ہر وقت تمہارے حال کو جاننے والا، یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، آپ ان کو کہیے ذرا لے آؤ اپنے شریکوں کو بلا کر، ثُمَّ كِيدُونِي، پھر میرے خلاف کوئی چال چلو، فَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے ٹائم بھی نہ دو، اور کرو جو تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے خلاف۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اور نبی کے خلاف بھی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھو، اگر اللہ کی طرف سے وہ لکھا نہیں گیا نصیب میں تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک میرا دوست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا دوست تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، کہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، جس نے اتنا بڑا معجزہ نازل کیا ہے، جس نے اپنا کلام عطا کر دیا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ رب ہے کہ جو نیک لوگوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو اپنا دوست بنا کر رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تو تمہاری مدد ہی کسی بھی طرح کی نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ایسے لوگوں کو جو شرک میں انوالوڈ ہیں، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لا یسمعوا، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ ہمارا خالق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے کرتوتوں کا پتہ ہے، سارے کاموں کا پتہ ہے۔ آپ سب سے بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے اگر آپ توحید کے حوالے سے کوئی بات کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، فوراً سے کہیں گے آپ تو وہابی ہیں، یا آپ کون سے مسلک کے ہیں،
حالانکہ یہ دیکھیے یہ کون بتا رہا ہے؟ کوئی اسکول آف تھاٹ کی یہ کتاب ہے؟ کسی خاص فرقے کی کتاب ہے؟ کسی خاص مسلک کی تعلیمات ہے؟ یا یہ قرآن مجید بتا رہا ہے؟ قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنے والے کا یقین کیجئے کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی اس کو عقیدے کی کوئی فرقے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن بناتا ہے. اس سے زیادہ پھر حق ہے کوئی؟ اس سے زیادہ کسی اور چیز کو ہم پھر پریفر کر سکتے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ بظاہر آپ کی بات سن رہے ہوں گے لیکن اندر سے نہیں سنیں گے. اندر سے یہ وہی اپنے بزرگوں اور وہ مختلف ہستیوں جن کے حوالے سے ان کے جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے انہی کا ہی سوچیں گے. اچھا، اس حوالے سے مولانا حالی رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مسدس حالی جسے کہا جاتا ہے. اس میں کچھ اشعار ہیں جو مجھے بہت ریلیونٹ لگتے ہیں کہ یعنی ہم نے شرک صرف اسی چیز کو ہم شرک سمجھتے ہیں جو کفار کر رہے ہیں. بتوں کی پوجا ہے، یا پھر چرچز میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا کوئی پکچر سامنے رکھ کر یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا، صرف ہم سمجھتے ہیں وہی کافر ہے. لیکن ہم مسلمان اپنے نام کے ساتھ مسلمانی کا ٹیگ لگا کر ہمیں آزادی مل گئی کہ ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ جو مرضی کرتے پھریں. اس حوالے سے ان کے بڑے اچھے یہ آنکھیں کھولنے والے شعر ہیں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. ایک دفعہ بول دیا کہ ہم مومن ہیں تو اب جو مرضی کریں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کے رتبے کو نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہے ہماری حالت یا نہیں؟ یعنی کافر اگر کچھ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ اگر بت کو پوجتا ہے تو کافر ہے، وہ اگر آگ کے سامنے جھکتا ہے تو کافر ہے، وہ اگر ستاروں کی پوجا کرتا ہے کافر ہے. لیکن میرے اس نام کے ساتھ مسلمان لگ گیا ہے تو اب میں چاہے نبی کو خدا بنا دوں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، ہے نا، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. اس کے باوجود یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو یہ بہت الرٹ ہو کر اپنے عقیدے کو درست کرنے والی آیات تھی آج کی. خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی تبلیغ کی اس دعوت میں یہ کچھ رولز ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. ہر داعی دین نے بھی ان کو پھر اب فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے نا. اب آپ کو جیسے آج کی آیات پتہ چلی، اب انسان بڑے جوش میں آ کے فوراً سے ہر کسی کے سامنے بولنا شروع کر دے، تو یہ نہیں ہے. بڑی حکمت کے ساتھ درگزر کو اختیار کیجیے، آسانی اور آرام سے اپنی بات کو پہنچائیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو نہیں مانتے اور آپ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے الگ ہو جائیے، ان سے دور ہو جائیے، کیونکہ آپ کے عقیدے پر بھی اثر ہوگا. پھر آپ کو وہ افینڈ کریں گے. آپ کے دل کے اندر یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ بات نہیں کہی جا رہی، لیکن ہم اپنے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مسلسل بحث تو شیطان کئی دفعہ اتنی دلیلیں اگلے جو سیکنڈ گروپ ہوتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو انسان خود بھی جو کہنے والا ہے، حق بتانے والا ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. اگر اس کے پاس قرآن کا اور احادیث کا اور علم دین کمپلیٹ نہ ہو یا کافی اس کو چیزیں پتہ نہ ہو تو وہ بھی پھر بہک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہدایت پتہ چلی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہی آپ نے جھنڈا اٹھا لینا ہے اور بولنا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں اور ہم ہی مسلمان ہیں. آرام سے درگزر کیجئے، معاف کرتے رہیے. جو نہیں مانتا اس سے پھر بھی معاف کر دیجئے، لیکن نیکی کا حکم دینا نہیں چھوڑنا. ان ون وے اور دی ادر وے، نیکی یا جو حق کی بات ہے، جو نیکی کی بات ہے، وہ پہنچاتے رہیے. وہ عارض عن الجاہلین، جاہلوں سے دور ہو جائیے، اپنے آپ کو
इग्नोर करें उनको जो आपकी बात को नहीं मानते। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन, और अगर शैतान की तरफ से आपके दिल में कोई वसवसा आए, ठीक है, ये पिछली आयत से अगर कनेक्ट करें तो अगर आप उनसे डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और आपके दिल में भी, जैसे मैंने कहा कि इंसान बहक जाता है, वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, फस्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, अल्लाह की पनाह में आ जाइए, इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, बेशक वो लोग जो तकवा वाले हैं, जो अल्लाह से डर रखते हैं, अल्लाह का को रियलाइज करते हैं, जब उन्हें शैतानी ख्याल टच करता है, तज़क्करू, तो वो चौंक पड़ते हैं, उनको पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, ये मेरे साथ कुछ शैतानी काम हुआ है, ये गलत बात है। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और फिर यकायक वो गौर व फिक्र करने लग पड़ते हैं इस बात पर, इसको जाने नहीं देते, सोचते हैं कि ये वसवसा जो है, जो मेरे जहन में आया है, इससे मैंने कैसे अपने आप को छुड़ाना है। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्य, और इनके जो भाई बंद हैं, इनकी जो कंपनी है जिसमें ये उठते बैठते हैं, इनके आसपास के लोग इनको खींचते हैं दोबारा से गुमराही में। ये है हमारी बातें या नहीं, आप देखिए कि इंसान अपने आप को बुराई से खींच के भलाई की तरफ लेके जाता है, दोबारा आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए कहा गया कि इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होगा, उसके आहिस्ता आहिस्ता सारा सोचे समझने का जो सेटअप है वो वही बन जाता है जो उसके आसपास के लोग कर रहे होते हैं। इसलिए चुन कर दोस्त बनाइए, चुन कर अपनी कंपनी बनाइए। रिश्तेदार हमारे तो अल्लाह ने पैदा किए हैं ना, उनको तो हम नहीं सेलेक्ट कर सकते कि ये मैंने रखना है रिश्ता और ये नहीं रखना है ना, उसमें तो हम मजबूर हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी कंपनी, जिनमें आप उठते बैठते हैं, जहां आप काम करते हैं, वो सारी तो आपके हाथ में है ना चीजें, ठीक है। तो ऐसे लोगों के आसपास रहिए या उनके साथ रहिए जो आपको गश में ना खींचने वाले हों, जो आपको गुमराही की तरफ ना लेके जाने वाले हों, बल्कि अल्लाह की तरफ लेकर जाने वाले हों। सुम्मा ला युक्सिरून, और नहीं वो इसमें कोई कमी करते, यानी जो जिन्होंने बुराई की तरफ खींचना है वो अपना काम जो है उसमें कोई कसर नहीं उठा रखते। वइज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन, और जब आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास कोई मौजज़ा नहीं लेकर आते, क़ालू लौ लज्तबैतहा, तो कहते हैं कि ये नबी क्यों नहीं कोई चुन के लेकर आता, कोई ऐसी एस्टोनिशिंग चीज, ऐसे कोई हैरान करने वाली चीज कि हम फौरन ईमान ले आए। कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से नाजिल की गई है। हादा बसाइरु मिन रब्बिकुम, ये जो वही है ये बसीरत की बातें हैं, ये बसीरत की रोशनी है, ये बसीरत की का नूर है, ये आंखें खोल देने वाली है। हुदन, हिदायत है, और रहमत है। कुरान मजीद से जुड़ना रहमत, कुरान मजीद को पढ़ना रहमत। जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ उसको रहमत, देखिए रमजान मुबारक रहमत का महीना है ना ये चीज। तो ये जो कुरान है ये रहमत और हुदा है, ये मौजज़ा है सबसे बड़ा। लिक़ौमी युमिनून, उन लोगों पर जो इसके ऊपर ईमान रखते हैं। वइज़ा क़ुरिअल कुरआन, और जब आपके सामने कुरान मजीद पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लह, तो उसको गौर से सुनिए। वअनसितू, और खामोश रहिए, अपने काम काज छोड़ दीजिए। प्रोटोकॉल्स हैं कुरान मजीद पढ़ने के, पढ़ाने के, ठीक है। अपने बाकी काम साइड पे कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कुरान के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालिए, उसको पूरे आदाब के साथ पढ़ें और सुने। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम इसमें से कुछ ले सको जिसकी वजह से तुम पर रहम किया जाए, ताकि आप इसमें से कोई ऐसी नसीहत अपने लिए ले पाए कि आप रहम के फिर हकदार हो जाएं। वज़्कुर रब्बक फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन, और अपने रब को अपने दिल दिल में आजिज़ी और खौफ से याद कीजिए। वदूनल जहरि मिनल कौल, और बगैर ऊंची आवाज के, बगैर चिल्लाए, अल्लाह तो तुम्हारी आहिस्ता आवाज भी सुन लेता है, ठीक है। इसमें खासतौर से उलमा कहते हैं कि जो नमाजों के हवाले से कुछ नमाजें ऐसी हैं जिसमें ऊंची तिलावत करनी होती है, कुछ ऐसी हैं कि जिनमें जो है वो तिलावत जो है सूरह फातिहा के बाद नहीं की जाती, खामोशी से की जाती है, इमाम खामोश हो जाते हैं।
تو یہ اس کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کو پکارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل کو کنیکٹڈ فیل کرو اللہ کے ساتھ, باتیں کیا کریں اللہ کے ساتھ, عاجزی ظاہر کر کے اللہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تو ہی ہے جو کچھ ہے, اور مجھے تو خوف ہے اس بات کا کہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی. ودون الجہر من القول, بہت چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, گھومنے پھرنے کی, اور جو مختلف طرح کے ہمارے ہاں اس میں بدعات بھی ذکر میں پھر انوالو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ خاص اب جیسے بر صغیر میں کچھ ایسے گروپس تھے کہ جو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریوالونگ اپنے آپ کو ڈانس کر کر کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح اکٹھے بیٹھ کے اللہ 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 اور کہتے 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 بہت اونچا چلانا. اور کچھ علماء اس میں اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تو تمہاری خاموشی کی آواز بھی سن رہا ہے, ذکر کرو, تم ضرور کرو, ذکر کرنا بہت افضل ہے, لیکن اس کے پروٹوکولز وہی ہیں جو اللہ نے اور اس کے نبی نے بتا دیے, خود سے نہ بناتے پھرو. بالغدو والآصال, صبح کے وقت اور شام کے وقت خاص طور پہ, یعنی جب اپنا دن شروع کرو اور جس وقت دن ختم کرو, یہ وہ ٹائم ہے جس میں ضرور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرو, فرض نمازوں کے علاوہ. ٹھیک ہے, فرائض تو ہے ہی ہے نا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جن کو اللہ کے بارے میں یا اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہی نہیں محسوس ہوتا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته, بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں, وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں, وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے. تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اس کی عبادت کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں, اور ایسے فرشتے ہیں کہ کروڑوں فرشتے جب سے دنیا بنی ہے سجدے میں ہیں, کروڑوں فرشتے رکوع میں ہیں, ارب کھرب فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں, لیکن وہ تکبر نہیں کرتے. اور ہم ذرا سا ذکر کر لیں, ذرا سے کوئی قرآن کلاس جوائن کر لیں, ذرا سا ہمارے کوئی نیکیاں زیادہ ہونے لگ پڑیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہی جنتی ہیں, باقی ہمارے پاس آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو سارے ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے ہیں, ہے نا. تو تکبر نہیں کرنا اس پر, ان عبادتی ہی, جیسے فرشتے نہیں کرتے اس کی عبادت سے. وَيُسَبِّحُونَهُ, اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہر وقت. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. آیت سجدہ ہے سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آیات سجدہ آئی ہیں, اور ان پر سجدہ کا جو ہے وہ حکم ہے, لیکن ان کے طریقے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے, اور باقی تمام علماء کچھ ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. اچھا, اس کے حوالے سے, اس کو ادا کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے مختلف روایات آتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھے تھے, تو آیت سجدہ آئی تو آپ اسی جگہ پر سجدے میں گر گئے. ٹھیک ہے, اور جو شخص جہاں تھا وہ وہیں پہ سجدہ ریز ہو گیا, یا یہی پریکٹس تھی, یہاں تک کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملتی تو اگلے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا. اسی طرح آتا ہے کہ آپ نے روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا, اور جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا, اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی سجدے میں جھک گئے. ٹھیک ہے, تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ آیات پڑھے ہیں, اس میں آیت سجدہ آئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر سے اتر کر سجدہ کیا اور پھر جا کر خطبہ دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں سجدہ دینے کی مختلف یہ جو کیفیات ہیں, اس میں پھر کچھ شرطیں یہ ہیں کہ یعنی باوضو, کچھ علماء کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری ہے, قبلہ رخ ہونا, اور نماز کی طرح سجدہ جو ہم کرتے ہیں اسی طرح کرنا ہے. لیکن بعض علماء کے نزدیک اگر آپ جیسے ابھی ہم سجدے کی آیت تلاوت کی ہے اور اب ہم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے, تو جہاں ہیں وہیں پر اس کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ آیت سجدہ ہے, سجدے کا حکم ہے, اپنے سر کو جھکا لیجئے. ٹھیک ہے, یعنی اے اللہ سمعنا, ہم نے سن لیا, وَأَطَعْنَا, اور ہم اس کو مانیں گے, اور تیری طرف ہم نے واپس آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ, اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جس وقت آپ پڑھیں تو نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد, کیونکہ کئی آیات سجدہ ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے نا, اکثر تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے, اس میں آیت سجدہ ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر نماز کے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی دوبارہ تکبیر نہیں کہنی, دوبارہ کھڑے نہیں ہونا, ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں.
سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ کہتے ہیں یا 3 دفعہ کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک سجدہ ہو گیا. تو ہر نماز کے بعد 4-5 جتنا ٹائم ہو کر لینے چاہیے، تاکہ اگر واجب کے حکم کو ہم مان رہے ہیں کہ یہ واجب ہے تو پھر جو ہمارے چھوٹے میں ہیں وہ پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ اگر اسی جگہ پر بیٹھ کر میں اس آیت کو 10 دفعہ بھی پڑھوں گی نا، وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، تو ایک ہی سجدہ مجھ پر اور آپ سننے والوں پر واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے ریکارڈنگز میں، ان کے اوپر بھی جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوں گے اس کو سن کر سجدہ کرنا یا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. صدق اللہ العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.